رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے۔ چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے۔ جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے، تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان، مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے؟ دو تڑپنے کا آقا قرینہ مجھے
مدینے مقدر سے جب آؤں گے ٹھوکریں در بدر کب تک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یہ تمنا عطار ہے مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ سفر، میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آج انشاءاللہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدینے کی باتیں ہوں گی۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا اور مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار فائز الانوار میں جلوہ گری کے بعد، میں آپ کے وصال ظاہری کے 3 روز کے بعد ایک اعرابی، ایک دیہاتی بدو حاضر ہوا اور قبر انور کے پاس اپنے آپ کو گرا دیا اور خاک کے مبارک وہاں کی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالنے لگا اور یوں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے قرآن کی 5ویں پارے کی 6 رکوع کی یہ آیت تلاوت کی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں یوں ہے، اور اگر جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالی سے معافی چاہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ عز و جل کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ یہ آیت مقدسہ تلاوت کرنے کے بعد وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے، اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں۔ اتنے میں قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ عیب محشر میں کھدائی چاہتے تھے میں ساتھ، عیب محشر میں کھلائی چاہتے تھے میں ساتھ، ڈھک کے پردہ اپنے دامن کا چھپایا شکریہ، ڈھک کے پردہ اپنے دامن کا چھپایا شکریہ، شکریہ کیوں کر ادا ہو آپ کا یا مصطفیٰ، شکریہ کیوں کر ادا ہو آپ کا یا مصطفیٰ، کہ پڑوسی خلد میں اپنا بنایا شکریہ، کہ پڑوسی خلد میں اپنا بنایا شکریہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً
مدینہ شریف کی حاضری جو ہے، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری، یہ عین اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ کی دعوت پر ہے کہ جب کوئی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ اگر اللہ کے محبوب کے دربار میں حاضر ہو، جیسا کہ ابھی قرآن کی آیت سنی آپ نے، اس کا ترجمہ سنا کہ وہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور محبوب اگر اس کی سفارش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرے گا اور اس کے لیے مطلب ہے کہ مغفرت کی بشارت ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا بھی کہ ایک اعرابی یہ عرب شریف کے جو دیہات ہوتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو کہتے ہیں، وہ آیا اور کتنا خوش عقیدہ تھا کہ اس نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو سرکار کے قدموں میں گرا دیا اور وہاں کی مبارک خاک اس نے اپنے سر پر ڈالی. اور اس طرح مطلب سر پر خاک ڈالنا یہ عاجزی کی بھی علامت ہے اور ندامت اور شرمساری کی بھی علامت ہے، پچھتاوے کی علامت ہے. اپنے سر پر خاک ڈالنا صدمے کی بھی علامت ہے، غم کی بھی علامت ہے. تو ذہ نصیب کہ ہمیں بھی مدینے کی حاضری نصیب ہو تو ہم بھی اپنے سر پر ندامت سے خاک مدینہ ڈالنے. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سر پر خاک مدینہ، آنکھوں میں خاک مدینہ، اپنے جیب میں سلائی رکھتا ہوں، خاک مدینہ ڈال کر پھر حاضری دی جائے. کیا بات ہے کہ اس صحابی کی سنت ادا ہو جائے. وہ تو مقبول تھے، صحابی تھے، اور ہم لوگ تو گناہگار ہیں. اور اس صحابی کے صدقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں پر بھی کرم فرمائیں. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر ہے. جیسا کہ میرے آقا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان قرآن شریف کی اسی آیت مبارکہ کا اشارہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. جاؤ کا سے مراد وہی ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا، یہ جو ہے نا جاؤ کا، تو یہ جاؤ کا اسی آیت مبارک کی طرف اشارہ ہے. اور مجرم بلائے آئے ہیں، یعنی ہم خود نہیں آئے بلکہ قرآن نے ہمیں دعوت دی کہ جرم کرو تو ان کی بارگاہ میں حاضری دو. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. تجھ سے چھپائے منہ تو کرے کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. جائے کہاں پکارے کسے کس کا منہ تکے، جائے کہاں پکارے کسے کس کا منہ تکے. کیا پرسش اور جا بھی سکے بے ہنر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں ترسے ادب کہاں، سرکار ہم گواروں میں ترسے ادب کہاں. ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. سرکار ہم کمینوں کے اخبار پر نہ جائیں. آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے. بدلے تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے ہیں یہی کے پلے، رخ کدھر کریں. چالوں پہ چال پڑ گئے دلدار وقت ہے، مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کرے. سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں ایک بڑا عظیم الشان نقطہ پیش کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ مجرموں کو دعوت دیتی ہے کہ بارگاہ رسالت میں آ کر اپنے گناہ معاف کراؤ. اچھا، اب جن کے پاس سواری ہے، توشہ ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے، صحت ہے، وہ چلو سفر اختیار کر سکتا ہے اور مدینہ شریف پہنچ سکتا ہے. کیونکہ یہ آیت صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں، اہل مدینہ کے لیے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور رہتی دنیا تک ہے. تو کوئی تو مدینے میں رہتا ہے، کوئی مکے میں رہتا ہے، کوئی عرب شریف میں رہتا ہے، کوئی مصر میں رہتا ہے، کوئی عراق میں رہتا ہے، کوئی ایران میں رہتا ہے، تو کوئی ہندوستان میں رہتا ہے، تو کوئی پاکستان میں رہتا ہے. تو اب یہ کہ ہزاروں میل دور رہنے والے سے کوئی جرم ہوا، گناہ ہوا ہوتا ہے اور دعوت دی گئی گناہ معاف کرانے، تو محبوب کے دربار میں حاضر ہو. اب دور والا غریب ہے، کمزور ہے، نہیں جا سکتا. اور حقیقت برسوں سے دیوانے تڑپتے مدینے نہیں جا سکتے.
تو یہ کہاں گناہ معاف کرائے؟ سرکار کی بارگاہ میں تو مالدار جا کر گناہ معاف کرا سکے گا، طاقت والا جا کر گناہ معاف کرا سکے گا، صحت مند جا کر گناہ معاف کرا سکے گا، ہر شخص تو نہیں کرا سکتا، تو اس کی صورت کیا؟ تو سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی فراست پر قربان جائیے، انہوں نے یہ نقطہ نکالا کہ یہ آیت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت صرف مدینہ شریف کی حد تک محدود نہیں ہے، محبوب پاک صاحب دولت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس صرف اپنے مزار پرانوار کی حد تک محدود نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے میں حاضر و ناظر ہے۔ اگر کراچی میں کوئی گناہ کرے وہ بھی محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، بمبئی میں گناہ کرے وہ بھی محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، لاہور میں کوئی گناہ کر بیٹھے وہ بھی محبوب کی بارگاہ میں لاہور میں بیٹھے بیٹھے حاضر ہو جائے، دہلی والا دہلی میں بیٹھے بیٹھے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، کائنات کے کسی بھی کونے میں کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اپنا سر جھکا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حکم سے حاضر و ناظر ہے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے، محبوب یقیناً اس کی سفارش فرمائیں گے۔ قرآن دعوت دے رہا ہے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ تو اس بات پر آپ بھی اپنے سروں کو جھکائیں اور اللہ کے رسول اللہ کی اجازت سے خدا کی قسم یہاں بھی حاضر و ناظر ہے۔ حاضر و ناظر کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہاں اپنے جسم اطہر کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اگر بیٹھے ہوئے ہوں جلوہ فرما ہوں تو ان کی شان کے یہ بعید بھی نہیں ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے بلکہ اپنی روحانیت اور نورانیت کے سبب حاضر و ناظر ہیں۔ یعنی آپ چاہے اپنا وجود مسعود مدینہ منورہ میں رکھے ہوئے لیکن ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم ہمیں بھی سن رہے ہیں، بس اس کو یوں سمجھو کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہے تو ہم بھی انہیں دیکھ لیں۔ تو آپ اپنی نگاہیں جھکا کر آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے محبوب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیں اور اپنے اپنے گناہ کی تصور میں معافی مانگ لے کہ یا رسول اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اور قرآن کا حکم ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہم حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے یا رسول اللہ ہم سارے کے سارے گناہگار آپ کے دربار فیض آثار میں حاضر ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم گناہگاروں ہم کمینوں کو اللہ کی بارگاہ سے معافی دلا دیں آقا، مجرم بلائے یہ شان کریموں کے در کی ہے، مومن ہے مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہے سائلوں کو خوشی نہر کی ہے۔ آقا آقا تجھ سے چھپائے منہ تو کرے کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ آقا جائے کہاں پکارے کسے کس کا منہ تکے، آقا جائے کہاں پکارے کسے کس کا منہ تکے، جہاں پرسش اور جا بھی سکے بے ادھر کی ہے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے۔ مجرم ہیبت زدہ جب فرض عصیان لے چلا، مجرم ہیبت زدہ جب فرض عصیان لے چلا، لطف شہ تسکین دیتا پیش جزدان لے چلا، آقا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، دل بس خوف سے پتا دوڑا جاتا ہے، پلہ لکھائے صحیح باری ہے بھروسہ تیرا،
محبوب کے کوچے کا ہے گدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ آقا شکریہ یا رسول اللہ، فرشتے لے کے جہنم کو جا رہے تھے، مگر مجھے آپ نے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا۔ شکراً یا رسول اللہ، شکراً یا حبیب اللہ۔ فا شریف میں ایک روایت بڑی دلچسپ اور ایمان افروز عاشقہ کے بارے میں لکھی ہے۔ ایک خاتون ہم مومنوں کی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری ماں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت سراپا شفقت میں حاضر ہوئی اور درخواست کی، امی جان مجھے رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پرانوار کی زیارت کرا دو۔ تو ہم مومنوں کی میٹھی میٹھی ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے لیے روضہ پرانوار سے پردہ اٹھا دیا۔ وہ دیوانی، وہ عاشقہ روضہ پاک دیکھ کر رونے لگی، اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی کہ روتے 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 اس نے دم توڑا۔ آپ کے عشق میں ہے کاش کہ روتے روتے، آپ کے عشق میں ہے کاش کہ روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے، یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ روتے روتے مر جاتا وقت رخصت طیبہ، کاش میں مدینے سے لوٹ کر نہ گھر جاتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرنا، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو مدینے میں موت جو ہے وہ یقیناً یہاں کی زندگی سے بدر جہاں بہتر کہتا ہے۔ جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے، ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے، ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے۔ اور ایک دوسرے شاعر نے اعلیٰ حضرت کے شعر کا خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کیا، ارے او نہ سمجھ قربان ہو جائے ان کی چوکھٹ پر، ارے او نہ سمجھ قربان ہو جائے ان کے روضے پر، ارے او نہ سمجھ قربان ہو جائے ان کے قدموں پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ تو کبھی کبھی ایسے خوش نصیب مدینے جاتے ہیں جو پھر پلٹ کر نہیں آتے، جیسا کہ 2 سال پہلے بھی یہ واقعہ ہوا تھا مدینہ شریف میں ہی، کسی نے بتایا، میں موجود نہیں تھا اس وقت، جائے وقوفت ایک شخص مدینے میں آیا، کیونکہ حاجی لوگ ہیں، اس میں کئی ایسے دل جلے ہوتے ہیں کہ پیسہ جوڑ کر مدتوں سے اپنے ارمان پال کر وہ مدینے حاضر ہوتے ہیں۔ تو جب اتنی منتوں کے بعد، اتنی
مدتوں کے بعد، اتنے ارمانوں اور حسرتوں کے بعد کوئی مدینے جاتا ہے، اس کے انداز ہو رہی ہوتے ہیں۔ تو ایک دیوانہ اسی طرح گیا ہوگا، جب وہ باب جبریل والی گلی میں آیا، جب سبز گنبد پر اس کی نظر پڑی، بس جیسے اس نے سبز گنبد کا جلوہ دیکھا بے قرار ہو گیا، دھڑام سے وہ نیچے گرا۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے، مگر اس نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان قربان کی۔ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، یعنی اس کے مقدر پر شاہی تخت کی راحتیں بھی قربان۔ کس کی قسمت پر؟ خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی، یعنی جو مدینے کی خاک پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گیا، جنت البقیع کی آغوش میں جو سو گیا، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی۔ ایمان سے بڑا مقدر ہے وہ شخص کہ جو مدینے میں موت سے ہمکنار ہوتا ہے، جو محبوب کی گلیوں میں، محبوب کے کوچوں میں، محبوب کے میٹھے میٹھے شہر میں ملک الموت علیہ السلام کو لبیک کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ یہاں کی زندگی سے وہاں کی موت یقیناً بہتر ہزارہا کروڑہا درجے بہتر ہے۔ بہتر ہے موت فرقت طیبہ سے بالیقین، بہتر ہے موت فرقت طیبہ سے بالیقین، مر جاتا کاش آسا مدینے کی خاک پر، مر جاتا کاش آسا مدینے کی خاک پر، ٹھوکریں کب تلک در بدر کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں، کاش سرکار قدموں میں مر جاؤں میں، یہ تمنا عطار ہے۔ حضرت سیدنا داؤد بن نبی صالح رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک دن خلیفہ مروان ہم غلاموں کے آقا مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوا، تو اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روضہ انور پر اپنا منہ رکھے ہوئے، مروان نے اس شخص کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اس کو جھاڑا، جانتے ہو یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ شخص جو تھا اس نے آہستہ سے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں میں کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مڑ کر دیکھا، یہ تو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس نے ہٹ کر کہا کہ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ یاد رکھ، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، بلکہ میں رسول پاک صاحب الاولاد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے کہ دین پر اس وقت تو مت رونا جبکہ اس کا والی اہل اور لائق ہو، لیکن دین پر اس وقت ضرور رونا جبکہ اس کا والی نا اہل ہو۔ خارے مدینہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آ کہ دیدہ تر کو خبر کر، ایسا زبان ان کی ظلال خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ حضرت سیدنا امام ابو بکر بن مقری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں حضرت سیدنا طبرانی اور حضرت سیدنا ابو شیخ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں حضرات جو بہت بڑے محدثین ہوئے، طبرانی شریف کا تو ویسے نام زیادہ مشہور ہے، تو یہ تینوں مقدس ہستیاں مدینے پاک میں حاضر ہوتی ہیں۔ 2 دن تک کھانا نہیں ملا تھا، بھوک سے نڈالتے۔ جب عشاء کا وقت آیا، سیدنا امام ابو بکر بن مقری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روضہ پاک پر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ الجوع، یا رسول اللہ بھوک۔ کتنے خوش عقیدہ تھے یہ لوگ، کسی ہوٹل والے کے پاس جا کر بھیک نہیں مانگی، کسی مالدار کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا،
بلکہ یہ جانتے تھے کہ یہی سب کچھ دیتے ہیں. یہ محدثین تھے، محدث تھے، انہوں نے حدیث خود روایت کی ہیں. انہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے. جبھی تو آپ کے یا رسول اللہ الجو آقا بھوک. کوئی ماں کو کہتا ماں بھوک لگی ہے، کوئی باپ کو کہتا ابا بھوک لگی ہے. انہوں نے نہ ماں کو پکارا نہ باپ کو، کائنات کے آقا کو پکارا یا رسول اللہ الجو. ان کا عقیدہ تھا، ان کو ایمان تھا، اعتقاد تھا کہ جو کچھ ملے گا اس دروازے ہی سے ملے گا، کہ سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دی ہیں. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں صدا. یہ بھی فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے. قصر بنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے. ساری کثرت پاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، ہلتی نیو جماتے یہ ہے، ڈوبی ناؤ چراتے یہ ہے، جلدی جان بجھاتے یہ ہے، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہے. فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہے. قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے. نظر روح میں آسانی نے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے. مرکز میں بندوں کو تپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے. ماں جب ایک لوٹے کو چھوڑے گئے بلاتے یہ ہے. باپ جا بیٹے سے بھاگے لطف فرماتے یہ ہے. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے. سلم سلم کی ٹھار سے پل سے پار چلاتے یہ ہے. سلم سلم کی ٹھار سے پل سے پار چلاتے یہ ہے. رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہے. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے. کسی نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ میں قیامت میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے میزان پر دیکھ لینا، جہاں میرے امتی میرے غلام میزان جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ان کے اعمال تل رہے ہوں گے، وہاں میں ان کی دیکھ بھال کروں گا. یہ حدیث کا مضمون پیش کر رہا ہوں. اگر وہاں نہ پاؤں تو یا رسول اللہ کہاں جاؤں؟ مجھے پل صراط کے پاس دیکھ لینا. وہاں نہ پاؤں کہاں جاؤں؟ فرمایا مجھے حوض کوثر پر دیکھ لینا، وہاں اپنی پیاسی امت کو سیراب کر رہا ہوگا. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے. سلم سلم کی ٹھار سے پل سے پار چلاتے یہ ہے. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے
سہارا ہے زندگی کے لیے تمہاری یاد پر کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے یہی تو نہیں ہے اس نے عمل پاس آنسوؤں کے سوا چلا ہوں کے یہ موتی درے نبی کے لیے چلا ہوں کے یہ موتی درے نبی کے لیے نہیں ہے اس نے عمل پاس آنسوؤں کے سوا چلو یہ موتی درے نبی کے لیے چلا ہوں کے یہ موتی درے نبی کے لیے چلا ہوں کے میرے تو آپوری سب کچھ رحمت عالم جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا لگی ہے میری آنکھیں تڑپ رہا ہوں
باپا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کر لیتے ہیں لیکن اس پہ قائم نہیں رہ پاتے, توبہ میں استقامت نہیں ملتی. اس کے حل کے لیے بھی کوئی مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں. توبہ بار بار کرتے رہنا چاہیے, 1000 بار کرتے رہنا چاہیے, کبھی تو استقامت مل جائے گی. لیکن توبہ کرتے وقت یہ ذہن میں رہے کہ نیت صاف ہو. گناہ, جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کو تسلیم کرے کہ یہ واقعی گناہ ہے, اور اس کا ذکر بھی کرے کہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں, اور یہ ذہن میں 100% ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا. یہ ضروری ہے. توبہ کے یہ 3 ارکان ہیں. گناہ کا اقرار کرے, اس گناہ کا تذکرہ کرے جس سے وہ توبہ کر رہا ہے, اور تیسرا یہ کہ اس پر ذہن پورا اس کا 100% ہو کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا. ندامت بھی ہے اس میں, شرمندہ ہو کہ میں نے جو کیا یہ غلط ہے, شرمندہ ہو. تو یہ اس پر اگر یہ ذہن ہو کہ میں واپس بھی یہ گناہ تو کروں گا, یہ چھوڑوں گا تو نہیں, میری مجبوری ہے یا میرا فلاں ہے تو میں یہ چھوڑ نہیں سکتا, پھر توبہ کرے, تو ایسے توبہ کرنے والے کو تو کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مسخری کرتا ہے, نعوذ باللہ, کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. اب اس کو دنیاوی مثال سے ہم یہ سمجھے کہ ہم کسی کو چانٹا مار دیں پھر بولے سوری یار معاف کرنا, اور ہم اس پہ اظہار ایسا کریں کہ یہ مت سمجھے کہ یہ بیچارہ کہہ رہا کہ ہو گیا اس سے بھول تو معاف کر دو. اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بولتا کہ میں پھر بھی ماروں گا تو سہی, ویری سوری, آئندہ کبھی پھر موقع ملا تو رکھ دوں گا, اگر یہ اس کو پتہ چل جائے تو وہ کیا بولے گا, میرے وہ بیوقوف بناتے ہو, ظاہر ہے وہ ناراضی ہوگا. تو رب کو تو ہمارے دل کے حالات پتہ ہے کہ جب یہ ذہن میں طے ہے, دل میں طے ہے کہ میں یہ گناہ کروں گا, پھر توبہ کرے تو وہ توبہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے مسخری ہے. توبہ ہو تو سچی توبہ کی, گناہ تو اس کے کرم سے معاف ہوگا, اس کی رحمت سے ہی معاف ہوگا. لیکن ایک بار گناہ کر لے تو بندہ ہمیشہ اس کو یاد رکھے, چاہے کتنا ہی وہ اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو اور نیکیوں میں آگے بڑھ چکا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے کہ وہی گناہ کہیں مجھے لے نہ ڈوبے. کبھی بھی اس کو زندگی میں بھولے نہیں کہ اب میں نیک بن گیا اور جو ٹھیک ہے ہو گیا کلی ولی, نہیں, یہ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جیسے عتبۃ الغلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے, یہ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک مکان سے گزرے تو گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا, فرمایا کہ میں یہاں سے گزرا تو مجھے یاد آ گیا کہ بچپن میں اس مکان میں مجھ سے گناہ ہوا تھا. تو ایسی ندامت ہو, شرمندگی ہو, حیا ہو, اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کی کس رب کی تھی, یہ اگر احساس ہو جائے تو انشاءاللہ درجے بہت بلند ہو جائیں گے. تو گناہ چھوڑنے کا عزم کر لیجئے, گناہ یہ جو گناہ میں کر رہا ہوں یہ نہیں کروں گا, تب جا کر توبہ تام یعنی پکی ہوگی. بعض اوقات یہ تسلی دل کو دے دی جاتی ہے کہ آج کل ٹینشن کا دور ہے, فرسٹریشن کا دور ہے, لوگ بڑی پریشانی میں ہیں, ہم اس دکھ بھرے معاشرے کو کچھ مسکراہٹیں دے دیتے ہیں, کچھ ان کو ہنسی مذاق کرنے کا موقع دے دیتے ہیں, ان کا غم بانٹ لیتے ہیں. تو ہم تو ایک طرح سے خدمت کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کے غموں کو بانٹ رہے ہیں, تو یہ گناہ اور جہنم میں جانے والا کام کیسے ہو گیا؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. سکون راحت ان چیزوں میں نہیں ہے, بلکہ اللہ کا سچا کلام ہمارے سامنے ہے, اس میں ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. یاد الہی میں دلوں کا اطمینان ہے. یہ ناچ رنگ کی محفلیں, ان میں دلوں کا اطمینان نہیں ہے. گانے بازی کی ہولنا کیا میں پہلی حکایت ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں, ایک شخص جس کا گھر قبرستان کے قریب تھا, اس نے اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں رات کو ناچ رنگ کی محفل قائم کی. لوگ ناچ کود اور دھما چوکڑی میں مشغول تھے کہ قبرستان کا سناٹا چیرتی ہوئے گرجدار آواز گونج اٹھی. وہ خوفناک آواز ان 2 عربی اشعار پر مشتمل تھی. یا اہل لذت لاو لا تدوم لہم,
ان المنایا تبید اللہو واللعبا کم مر رأیناہ مسرورا بلذتہ امسا فریدا من الاہلین مغتربا۔ اے ناپائیدار ناچ رنگ کی لذتوں میں منہمک ہونے والوں، موت تمام کھیل کود کو ختم کر دیتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو مسرتوں اور لذتوں میں غافل تھے، موت نے انہیں اپنے اہل و عیال سے جدا کر دیا۔ راوی کہتے ہیں خدا کی قسم چند ہی دنوں کے بعد دولہا کا انتقال ہو گیا۔ شرح الصدور کی حکایت ختم ہوئی۔ موت کی آندھی آئی اور ٹھٹھا مسخریوں، دھما چوکڑیوں، سنگیت کی مسحور کن دھنوں، مچلتے ارمانوں اور خوشی کی تمام تر راحت سامانیوں کو اڑا کر لے گئی۔ دولہا میاں موت کے گھاٹ اتر گئے اور خوشیوں بھرا گھر دیکھتے ہی دیکھتے ماتم کدا بن گیا۔ یہ حکایت سن کر شادیوں میں بیہودہ فنکشن برپا کرنے والوں اور ان میں شریک ہو کر گانے باجے کی دھنوں پر خوشی کے نعرے بلند کرنے والوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے یہ خوشیاں عارضی ہیں، موت یقینی ہے۔ جس نے یہاں خوشیوں کا گنج پایا اسے موت کا رنج ضرور ملا۔ کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔ موت آئی پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجواں بھی چل دیے، تب تبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فنودا تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہے اور ایسا مطلب حسن ظن اور گمان قائم ہوتا ہے کہ بڑی ایک مقبول و قبولیت والی گھڑیاں ہیں، اور ہمت کیجئے تمام مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ گانے باجے اور فلمی ڈراموں سے دور رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب، میرا نام محمد حنیف ہے اور میں عرصہ 30 سال سے شوبز سے وابستہ ہوں۔ لاتعداد ڈرامے بنائے، لاتعداد فلمیں بنائیں،
اور تقریباً یہاں جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا. آج میں آپ کے ہاتھ سے بیت حاصل کی ہے. اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ فلمیں ڈرامے گانے باجے سے توبہ کرتا ہوں. تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. مرحبا مرحبا. ہاں ہاں. یہ آپ کے شاگرد بھی کیا پیروی کریں گے؟ آپ کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہے اللہ کرے بھی پیروی کریں. پاپا یہ بھی بارش کا ایک پہلا قطرہ آیا ہے. روزی اللہ دینے والا ہے. ماشاء یہ اللہ. مطلب وہ روزی پیٹ میں ڈالیں بچوں کے کہ جو رب کے آگے جھکیں گے. آپ کے بچے، آپ کی اولاد، اور آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے لیے دعا کریں. آج کل یعنی آپ کی لائن کے جو لوگ دنیا سے جاتے بھی ہیں ان کی یاد میں فلم شو تو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے کوئی اشارے سب تھوڑی کرتے ہیں. ان کے گناہوں کو ہی تازہ کیا جاتا ہے. تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز مت مرو مگر مسلمان ہو کر. عملی طور پر بھی مسلمان ہو کر مرے کہ آپ کے لیے ایصال ثواب تو کوئی کرے. یہ نہیں کہ آپ کی ایکٹنگ کی تعریفیں کریں، آپ کی فلموں کے شو چلائے جائیں آپ کے بعد، اور آپ کے لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول فیضان مدنی مذاکرہ. اللہ تعالیٰ کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے. ماشاء اللہ. مبارک ہو آپ کو، بہت 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 مبارک ہو. ماشاء اللہ. میں نے اب تک جتنا بھی کام کیا ویڈیو کے حوالے سے، اگر وہ میرے محسن ہیں، دوست ہیں، تو میں انہیں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ وہ تمام میرے کام کو ڈیلیٹ کر دیں. اور کیونکہ میں توبہ کر چکا ہوں، آئندہ اس پہ عمل کروں گا انشاءاللہ. اور میری جو بھی چیزیں ہیں وہ اگر میرے دوست ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں، اور خود بھی جیسے میں تبدیل ہوا ہوں وہ بھی اپنی راہ کو سیدھی راہ پہ لے کر آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ بابا جان اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پہلے بھی آپ سے ملاقات ہو چکی ہے. الحمدللہ. فنکار اسلامی بھائی کے ساتھ یہاں میں آیا تھا، لیکن افسوس کہ اس کے بعد زیادہ نہیں، صرف چند ایک شو میں نے کیے تھے. لیکن انشاءاللہ عز و جل آج میں پورے جہاں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو گواہ کرتا ہوں، اور اللہ تو بہتر جانتا ہے سارے دلوں کے حال کو. بے شک. میں انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد کوئی شو اٹینڈ نہیں کروں گا. الحمدللہ. میں ایز اے کمپیئر جاتا تھا، لیکن الحمدللہ بہت کم شوز میں نے ابھی تک اس لیے کیے کہ مجھے ہر وقت یہ خیال رہتا تھا میں یہ غلط کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا تھا. لیکن انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میں کوئی شو نہیں کروں گا. مبارک ہو. اور آپ بہت ذرا بہت دعا فرما مبارک ہو دیجئے آپ. میرے لیے. شوبیز کے حوالے سے جتنے بھی لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں، میرے دوست وہ دوست رہیں گے، لیکن برائے مہربانی میں ریکویسٹ کرتا ہوں آج کے بعد شوز کے لیے برائے مہربانی مجھے کال نہ کریں. الحمدللہ میں سچی توبہ کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ میں اپنے اس وعدے پہ قائم رہوں گا. جن کے پاس آپ کی اگر کوئی وی سی ڈیز وغیرہ میں ہو اس کو ڈیلیٹ. اگر میری کسی قسم کی کوئی ویڈیو یا شوز کی بہت سی تصاویر ہوتی ہیں وہ کسی کے پاس موجود ہوں تو برائے مہربانی اس کو بھی ڈیلیٹ فرما دیں. اور میرے پاس بھی اگر کوئی ہوگی تو انشاءاللہ میں آج ہی یا کل کی تاریخ میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا. سبحان اللہ. ایک اور خوشخبری، ماشاء اللہ. یعنی یہ شاید ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نگاہ ولی کی تاثیر کیا ہوتی ہے، برکت کیا ہوتی ہے. یہ کھڑے ہو کر یہ اسلام پہ خود اعلان کر رہے ہیں. ایک اور اعلان سنیے. امیر علیہ سنت نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک در بند ہوں گے تو 100 در کھلیں گے. ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب نے یہ نہ دیکھا کہ میرے روزگار کا کیا ہوگا، میرے بزنس کا کیا ہوگا، میری فیملی کا کیا ہوگا. یہ کھڑے ہوئے، حرام سے توبہ کی، امیر علیہ سنت نے سینے لگایا. اب یہاں ایک اور اسلام بھائی موجود ہیں، ہمارے آصف ہیرا بھائی. انہوں نے اعلان کیا ہے، انہوں نے چونکہ توبہ کی ہے، ربیع الاول میں میری 50 ویڈیو آ رہی ہیں، وہ ساری ڈائریکٹ یہ کریں گے. یہ نعتوں کی جو ویڈیو ہیں وہ ساری ڈائریکشن جو ان کو مل جائے گی. مبارک ہے. ہمارے آصف ہیرا بھائی روزی کا ذریعہ نے بھی جی بالکل دیکھیں ابھی آپ نے کہا اور روزگار کا ذریعہ بھی بن گیا. آصف ہیرا بھائی بھی یہاں موجود ہیں تو ان کی نعتوں کی جو ویڈیو کی ڈائریکشن ہوگی وہ سارا کام ان کو دے دیں گے. مرحبا. اب اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا ایگزامپل چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور راہ خدا میں قدم اٹھائیں. انشاءاللہ بہت سارے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. ماشاء اللہ.
یہ سوچ رہے ہیں یہ لوگ، تذبذب میں ہے باپا. ایک قوت جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، اللہ اللہ ایک قوت دوزخ کی طرف کھینچ رہی ہے. جنت ہی میں جانا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابا میں آپ سے پہلے بھی ملاقات کر چکا ہوں اور آج انشاءاللہ پھر میری ملاقات ہوئی ہے. میں چینل پہ ڈائریکٹر ہوں مارننگ شو کا، اور آج میں نیت کرتا ہوں میں بھی ڈائریکشن فیلڈ اور چینل چھوڑ رہا ہوں. It's one of the historical مدنی مذاکرات. ماشاء اللہ، مبارک ہو. ماشاء اللہ. سیما ہو ہائے ہائے ہائے. ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو اجالا. اے اللہ ان توبہ کرنے والوں کا واسطہ صدقہ اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کر، ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق نصیب. اللہ آپ کو استقامت. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. پہلے سوچ رہا تھا کہ روزی کا کیا ہوگا، چھوڑ دوں گا تو ملے گی نہیں ملے گی، لیکن میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار. یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. جہاں نور ہو تو وہاں تو مزہ آ ہی جاتا ہے، اور پھر جہاں سے حضرت کی محفل ہو اور جس طرح سے وہ مخاطب ہوتے ہیں اور عام فہم انداز میں جس طرح مسئلے مسائل بتاتے اور شریعت کی روشنی میں سلجھاتے بھی ہیں، تو یہ بڑا مزہ آیا اور آج ہمارا یادگار دن تھا. ہندوستان کے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جی سلام پہنچا دیجیے گا. وہ بھی میں نے حضرت صاحب کو کہا کہ جی بامبے میں کچھ لوگ خاص آدمی ہوگا کہ آپ سلام لے کر آ رہے ہیں. نہیں، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ مدنی چینل نا وہاں دیکھا جاتا ہے. ہاں تو اکثر جب ہم وہاں ہوتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں ریسٹورنٹ میں کہیں کھانا کھانے ادھر ادھر یا جہاں ہم رہتے ہیں، تو وہاں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہوئی حضرت صاحب سے؟ ہم نے کہا نہیں جی ہماری تو ہوئی ملاقات. کہیں جی اب اگر دوبارہ ملاقات ہو تو ہمارا پیغام پہنچا دیجیے گا. جب حضرت صاحب نے بیعت کرائی تو اس میں ایک جملہ تھا کہ گانے باجے اور فلمیں ڈرامے، تو میں نے کہا یار میں ایک ولی سے بیعت لے رہا ہوں اور پھر میں یہاں سے وہ الفاظ دہرا رہا ہوں، اور وہ الفاظ دہرانے کے بعد میں جا کے پھر وہی کام کروں گا تو میری پھر زندگی تو پھر بیکار ہے نا. میں کلمہ گو ہوں اور میں مسلمان ہوں اور میں یہ کام کروں، ایک ولی سے بیعت لے کے پھر میں جا کے یہ کام کروں تو مجھے زیب نہیں دیتا. تو میں نے، میرے ضمیر نے اندر سے جھجھوڑا اور میں کھڑے ہو کے میں نے علل اعلان یہ اعلان کیا، اور میں نے بالکل نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہونا ہے، کیا کچھ نہیں ہونا ہے. اور میں نے یہ کہا اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وعدے پہ قائم ہوں، اور اللہ مجھے اس کام میں پختگی عطا فرمائے. اور حضرت صاحب سے گلے مل لیا ہے. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایک ولی سے میں اتنے قریب ہو کے ملا ہوں. یہ اس سے بڑھ کر مجھے اور کوئی تحفہ نہیں چاہیے. میری زندگی سمجھ لیں پوری ہو گئی. میری خوشی کی انتہا یہ ہے کہ میں حضرت صاحب سے ملا ہوں. یہاں اس پروگرام میں آنے کے بعد ایک کہاوت ہے بہت مشہور، میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا تھا کہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن بڑے بڑوں کی کھوپڑی توڑ دیتی ہے. حضرت نے باتیں کی، کوئی ایسی باتیں نہیں تھیں کوئی یہ بس سنی اور درگزر کر دی. وہ ساری باتیں ایسی تھیں جو دل میں اتر رہی تھیں اور پلائی جا رہی تھیں کہ آپ کی روح کے اندر اتریں اور اس پہ عمل کریں. جو آپ ایک بات کہتے ہیں نا مجھے سب کی اصلاح کرنی ہے، واقعی یہ باتیں ایسی تھیں کہ اس کو جتنی دور تک پھیلایا جائے سب کی اصلاح ہوتی رہی. مدنی چینل جس طرح دنیا میں دھومیں مچا رہا ہے، ہم پاکستان سے باہر جہاں بھی جاتے ہیں، یقین جانیے کوئی چینل جب نہیں آ رہا ہوتا اور مدنی چینل آتا ہے اور ادھر ہم کوئی بڑی رات وغیرہ ہوتی ہے اور مدنی چینل سے جو فیضیاب ہوتے ہیں، یہ واقعی میں مدنی چینل کی دھومیں ہیں. الحمدللہ آج باپا کی بارگاہ میں آ کے میں نے بالکل سچی توبہ کی ہے. بہت پیارے انداز سے، بہت سادہ انداز سے وہ سمجھاتے ہیں. یقین جانیے کہ بات دل میں اتر جاتی ہے. اور سب سے زیادہ میں یہی کہوں گا کہ مدنی چینل جو اس وقت پورے ورلڈ میں دھوم مچا رہا ہے،
अल्लाह पाक इसको हमेशा ता क़यामत आबाद रखे। मैंने अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा था, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, लेकिन उसकी थ्योरी थी मेरे पास, लेकिन आज मुझे उसका प्रैक्टिकल नज़र आया जब मैंने देखा कि लोग इतनी लंबी लंबी तबलीगें कर रहे हैं, लोगों पे कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन बाबा का 2 मिनट का 10 मिनट का भी बयान सुना और 3 लोगों ने तौबा कर ली अपने उस काम से जिससे उनको कोई भी नहीं रोक सकता था। तो मैंने यहाँ पर रूहानियत भी देखी है और अल्लाह ताला मुझे इससे सवादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी का आलमी मदनी मरकज़ वाकई आलमी मदनी मरकज़ है। न जाने कितने शोबों के इस्लामी भाई, कितने डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले, कितने ज़िंदगी के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ आते हैं और तरबियत के मदनी फूल लेकर जाते हैं। आज इसी तरीके का, इसी सिलसिले की एक कड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल शोबिज़ के इस्लामी भाई तशरीफ़ लाए। अमीर अहले सुन्नत की जो शफ़क़त का अंदाज़ था वो आपने देखा। इन इस्लामी भाइयों की मोहब्बतें भी हमने देखी कि बहुत देर हो चुकी है इस वक्त मदनी मुज़ाकरा ख़त्म हुए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनका जी नहीं चाह रहा फैज़ान मदीना को छोड़ने का। बहुत सारे इस्लामी भाई इनसे मोहब्बतों से पेश आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज कई इस्लामी भाइयों ने जो नीयतें की, जो रिक्कत का समा था, ये सब आपने देखा। लेकिन यकीनन इस काम को मज़ीद आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शोबिज़ के इस्लामी भाई ने मिलकर ये नीयत की है कि हम इस मदनी मुज़ाकरों के सिलसिलों को कंटिन्यू करेंगे और इंशाअल्लाह अन करीब एक ऐसा मदनी मुज़ाकरा मज़ीद अमीर अहले सुन्नत से वक्त लेकर हम अनाउंस करेंगे कि जिसमें इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बैरून मुल्क से भी शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाइयों को हम इंशाअल्लाह फैज़ान मदीना बुलाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये सारे साथ करेंगे ना इंशाअल्लाह, ये सब मिलकर इंशाअल्लाह दावत भी देंगे। आइए मिलकर हम सब हमारा मदनी मकसद दोहराते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। ये जंग जारी है, आप भी हमारा साथ दीजिए, मदनी चैनल देखते रहिए। ये लोग भी इंशाअल्लाह अब आपको नेकी की दावत देते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।